اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیمبرج انٹرنیشنل سائنس کالج کی آن لائن کلاسز میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج ہم نے کلاس 7 کا لیکچر نمبر 11 کرنا ہے اور آج ہمارا باب نمبر 2 ہے مغلیہ سلطنت کا استحکام۔ مغلیہ سلطنت کیسے وجود میں آئی اور اس کا استحکام، اس کو ہم نے پڑھنا ہے۔ تو آج ہمارا پہلا لانگ کویشچن ہے، وہ ہے جلال الدین محمد اکبر کا مغلیہ سلطنت کے پھیلاؤ اور استحکام میں کردار۔ تو جلال الدین محمد اکبر مغلیہ سلطنت کا کردار اس میں اس طرح رہا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمایوں کا جو ہے وہ بیٹا تھا۔ تو پانی پت کی جو دوسری جنگ ہوئی ہے وہ 1556 میں ہوئی تھی۔ اس سے پہلے جو پانی پت کی جنگ ہوئی وہ ہوئی تھی 1526 میں پہلی جنگ، اب دوسری جنگ جو ہے وہ 1556 میں ہوئی ہے۔ 1556 میں یہ جنگ ہوتی ہے۔ اب اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، ٹھیک ہے جی، اس جنگ کا۔ تو اکبر کو اطلاع ملی، ٹھیک ہے جی، اکبر کو اطلاع دی گئی کہ عادل شاہ کا وزیر ہیمو جو ہے، ہیمو بقال تھا، ٹھیک ہے، ہیمو نے کیا کیا ہے، آگرہ اور دہلی پر قبضہ کر لیا۔ اب اکبر کو اطلاع دی گئی کہ عادل شاہ کا وزیر جو ہے ہیمو، اس نے آگرہ اور دہلی پر قبضہ کر لیا ہے۔ اب اکبر نے کیا کیا، اکبر نے ایک اجلاس طلب کیا۔ کیا کیا جی؟ اجلاس طلب کیا، اور اجلاس کے اندر کون لوگ تھے جو خیرخواہ تھے اکبر کے، ٹھیک ہے جی، اور وفادار عمرا، امیر لوگ جو تھے۔ اب ان کا ایک اجلاس بلایا اور اس اجلاس میں یہ مشورہ کیا گیا تمام لوگوں سے کہ کیا کیا جائے۔ ہیمو نے جو ہے آگرہ اور دہلی پر قبضہ کر لیا ہے، تو اس کا حل جو ہے وہ تلاش کیا جائے، ہمیں کس طریقے سے جو ہے اسٹیپ لینا چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ مشورہ کیا گیا۔ اب اسے ایک مشورہ جو ہے وہ یعنی اجلاس کس لیے بلایا گیا، مشاورت کے لیے، اور مشاورت میں سے ایک مشورہ آتا ہے۔ اس اجلاس میں یہ لوگ شامل تھے، انہوں نے مشورہ دینا تھا۔ ان میں ایک تھا بیرم خان۔ بیرم خان کا جو مشورہ تھا اس پر عمل کرتے ہوئے جو ہے وہ اکبر نے دہلی کی طرف فوج روانہ کی۔ اب بیرم خان نے مشورہ دیا تھا اکبر کو کہ آپ جو ہے وہ دہلی کی طرف اپنی فوج کو بھیج دیں تاکہ وہاں پہ جا کے وہ ہیمو کے ساتھ مقابلہ کریں اور ہم اپنی جو ہے وہ کھوئی ہوئی جو سلطنت اس کو دوبارہ حاصل کر سکیں۔ اب اس کو بیرم خان کے مشورے کو مانتے ہوئے دہلی کی طرف اکبر نے فوج کو روانہ کر دیا۔ اب اس فوج نے کیا کیا، اس فوج نے ہیمو کے توپ خانے پر قبضہ کر لیا۔ ہیمو کے توپ خانے پر قبضہ ہو گیا، اور اس قبضے کی وجہ سے اب ہیمو کی جو طاقت تھی وہ کمزور ہو گئی، کیونکہ اس کے پاس توپ خانہ نہیں تھا، توپ خانہ نہیں بچا تھا۔ اب کس طریقے سے حملہ کرتا، تو آگے شروع ہوتی ہے جنگ پانی پت کی۔ جنگ شروع ہوتی ہے، یہ 1500 آپ کو میں نے بتایا تو 1556 میں ہوتی ہے، اور یاد رکھیں کہ پانی پت کی جنگ اکبر ورسز ہیمو بقال، ٹھیک ہے جی، جلال الدین محمد اکبر اور ہیمو بقال کے درمیان یہ جنگ ہوتی ہے، پانی پت کی دوسری جنگ، ٹھیک ہے جی، پانی پت کی دوسری جنگ جو کہ 1556 میں ہوتی ہے۔
اب پانی پت کے میدان میں ان دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور ہیمو کا جو توپ خانہ تھا وہ چونکہ قبضے میں آ چکا تھا، اکبر کے جو سپاہی تھے ان کے قبضے میں توپ خانہ آ چکا تھا۔ اب ہیمو نے بغیر توپ خانے کے اتنا زبردست حملہ کیا کہ مغلوں کی فوج جو ہے وہ دائیں سے بائیں صفوں میں جو ہے وہ ہلچل مچ گئی، ٹھیک ہے جی۔ توپ خانے کے باوجود پر قبضے کے باوجود ہیمو نے زبردست حملہ کیا جس سے مغلوں کی فوج میں ہلچل مچ گئی۔ اس نے فوج کی صفوں کو ہلا کر رکھ دیا، دائیں سے بائیں جو ہے وہ فوج کی صفوں کو ہلا کر رکھ دیا اس نے، توپ خانے نہ ہونے کے باوجود، ٹھیک ہے جی، توپ خانہ ان کے پاس نہیں تھا لیکن پھر بھی انہوں نے زبردست حملہ کیا اور اس فوج کو جو ہے وہ ہلا کر رکھ دیا۔ اسی دوران ایک اہم واقعہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے کہ ایک تیر جو ہے وہ آ کر لگتا ہے، تیر جو ہے وہ کس کو لگتا ہے؟ ہیمو کی آنکھ میں۔ ہیمو کی آنکھ میں تیر آ کے لگتا ہے اور کیا ہوتا ہے کہ ہیمو جو ہے وہ کیونکہ ہاتھی پہ سوار ہوتا ہے تو ہاتھی سے گر جاتا ہے، تیر آ کے ہیمو کی آنکھ میں لگتا ہے اور ہیمو جو ہے وہ ہاتھی سے نیچے گرتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور وہاں سے اس کا جو مددگار تھا، جس کا معاون تھا، اس کو ہاتھی کو باہر لے جانے کی جنگ کے میدان سے باہر لے جانے کی کوشش کی مگر ناکام رہا، اس کو وہاں سے میدان جنگ سے بھاگنے نہیں دیا گیا۔ کیا ہوا کہ ہیمو جو ہے وہ کیا ہو گیا؟ گرفتار ہو گیا، ہیمو کو گرفتار کر لیا گیا۔ اب ہیمو جب گرفتار ہو گیا تو اس کو اکبر کے سامنے پیش کیا گیا، اکبر کے سامنے پیش کیا گیا اور بیرم خان نے اکبر کے حکم پر قتل کر دیا، ہیمو کو بیرم خان نے قتل کر دیا۔ اب جب بیرم خان جو ہے وہ قتل ہوتا ہے تو اس کے قتل کی وجہ سے ایک تو اس کی ذاتی جو اکبر کی دشمنی تھی وہ بھی جو ہے وہ اختتام پذیر ہوئی اس کے حوالے سے، اور دوسرا جو ہے جو ہیمو کے جو ساتھی تھے، ٹھیک ہے جی، جو افغان تھے، افغان انہوں کے حوصلے پست ہو گئے اور ان میں سے بعض جو لوگ تھے جو افغان تھے انہوں نے اطاعت قبول کر لی۔ یعنی کیا ہوا؟ ہیمو جو تھا اس کی وفات کے بعد، قتل کے بعد، قتل آپ لکھ سکتے ہیں، قتل کے بعد کیا ہوا؟ اب افغان کمزور ہو گئے، بعض نے اکبر کی اطاعت قبول کر لی، ٹھیک ہے جی، اب انہوں نے اکبر کی اطاعت جو ہے وہ قبول کر لی اور اب جو اکبر کے سپاہی تھے، اکبر کے جو ساتھی تھے، انہوں نے اپنی سرگرمیوں کو تیز کر دیا، اپنے کھوئے ہوئے علاقوں کو بازیاب کرانے کے لیے، ٹھیک ہے جی، کھوئے ہوئے علاقوں کو بازیاب کرانے کے لیے اکبر کے سپاہیوں کی سرگرمیوں میں تیزی آ گئی۔ اب انہوں نے جلدی جو ہے وہ علاقے جو ہے ہتھیانے کی کوشش کی، اپنے
ہاتھ لینے کی کوشش کی، تو ان میں سے انہوں نے جو علاقے دو اہم علاقے انہوں نے اپنے قبضے میں لے لیے، ایک تھا گوالیار اور جو دوسرا علاقہ تھا وہ تھا جون پور۔ یہ دو اہم علاقے جو ہے وہ اکبر کے سپاہیوں نے جو ہے وہ حاصل کر لیے، ان پر قبضہ کر لیا، ان کو دوبارہ جو ہے اپنے سلطنت کا حصہ بنا لیا۔ اب یہ تو تھا کہ ہیمو کے ساتھ جو جنگ تھی، پہلا جو اس سوال کا حصہ تھا، ٹھیک ہے جی، پہلا جو اس کا اکبر کا اہم کردار تھا اس کو ہم نے ڈسکس کیا۔ اب دوسری جو چیز آ رہی ہے یہاں پہ، دوسری ہے کہ بیرم خان جو ہے اس کی معزولی، بیرم خان کی معزولی۔ اب یہاں بھی یہ بات سامنے آتی ہے کہ 4 سال، کتنے سال جی؟ 4 سال، 4 ایئرز بیرم خان کے انڈر تھے تمام تر معاملات، ٹھیک ہے جی۔ عملی طور پر جو سربراہ رہا ملکی معاملات کا عملی سربراہ، 4 سال بیرم خان اکبر کے ملکی معاملات کا عملی سربراہ رہا، اور اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ جو بیرم خان ہے اس نے کبھی بھی غداری کی ہو، اس نے بے وفائی کی ہو، یا اس نے اپنے ذات کے لیے ذاتی اقتدار حاصل کرنے کے لیے کوشش کی ہو، اس کا کوئی بھی ثبوت نہیں ملتا۔ لیکن مجموعی طور پر ایسے حالات پیدا ہو گئے، ٹھیک ہے جی، مجموعی طور پر حالات ایسے پیدا ہوئے کہ بیرم خان کو معزول کرنا پڑا۔ مجموعی طور پر حالات ایسے بنے کہ بیرم کو جو ہے وہ معزول کر دیا جاتا ہے 1560۔ ایسے حالات پیدا ہوئے کہ بیرم خان کو 1560 میں معزول کر دیا گیا، ٹھیک ہے جی۔ اور اب جو یہاں پہ معزولی کے بعد اب اکبر، یہ معزول کرنے کے بعد اکبر خود مختار حکمران بن گیا، تنہا خود مختار، تمام تر اس کے قبضے میں، ہاتھ میں، ٹھیک ہے جی، اکبر ایک خود مختار حکمران بن گیا۔ اور جب یہ حکمران بن گیا، ٹھیک ہے جی، تو اس نے اپنی سیاسی بصیرت کی وجہ سے، کون سی اس کی خوبی تھی؟ سیاسی بصیرت کی وجہ سے جو ہے اس کو شہنشاہ کا لقب دیا گیا، شہنشاہ کا لقب حاصل کیا۔ تو یہ تھا جی اسٹوڈنٹ ہمارا ٹاپک، اس کو سم اپ کرتے ہیں، دوبارہ سے ذرا دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے جو بیک گراؤنڈ ہے پانی پت کی دوسری جنگ 1556 میں جو ہوئی، اس کی وجہ کیا تھی؟ جب اکبر جو موجود تھا دہلی کے اندر، کابل میں موجود تھا اکبر جو ہے، تو اکبر کابل موجود تھا، اکبر کو یہ اطلاع دی گئی کہ عادل شاہ کا جو وزیر ہے ہیمو، اس نے دہلی پر اور آگرہ پر قبضہ کر لیا۔ اب اس نے میٹنگ بلائی، اجلاس بلایا اپنے وفادار لوگوں کا، اور اس میں اس سے مشاورت کی کہ کیا کیا جائے، کیسے علاقے واپس لیے جائیں۔ تو وہاں پہ بیرم خان نے جو مشورہ دیا اس پر عمل کیا گیا۔ بیرم خان نے مشورہ یہ دیا تھا کہ دہلی کی طرف اپنی فوج کو روانہ کیا جائے۔ جب ان کو روانہ کیا گیا تو وہاں پہ اس فوج نے جا کے جو ہے وہ ہیمو جو تھا اس کی توپ خانے پر قبضہ کر لیا۔ اب جب توپ خانے پر قبضہ ہو گیا تو بہت بڑا دھچکا لگا فوجی طاقت کو، ہیمو کی جو طاقت تھی اس کو، کہ اس کا توپ خانہ قبضے میں آ گیا۔ آخر کار کیا ہوا؟
کہ جب جنگ بپا ہوتی ہے پانی پت کے میدان میں 1556 میں، پانی پت کی دوسری جنگ ہیمو اور اکبر کے درمیان، تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ توپخانے نہ ہونے کے باوجود ہیمو اس قدر زوردار اور بہترین حملہ کرتا ہے مغل اکبر کی فوج پر کہ وہاں پہ فوج کے اندر ایک ہلچل سی مچ جاتی ہے۔ تو وہاں پہ اتنی دیر میں جو ایک تیر آتا ہے وہ ہیمو کی آنکھ میں لگتا ہے۔ جب آنکھ میں لگتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ہیمو جو ہے وہ ہاتھی سے نیچے گرتا ہے بے ہوش ہو کر، اور وہاں سے اس کا جو مددگار ہے اس کو باہر لے جانے کی کوشش کرتا ہے، تو لیکن وہاں پہ وہ ناکام ہوتا ہے اور ہیمو کو جو ہے وہ وہاں سے گرفتار کر لے جاتا ہے۔ گرفتار کر کے اکبر کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور اکبر حکم دیتا ہے اپنے جو بیرم خان تھا اس کو کہ اس کو قتل کر دیا جائے، تو ہیمو کو بیرم خان قتل کر دیتا ہے۔ جب قتل کرنے کی دیر تھی کہ مغلوں جو افغان تھے ان کے حوصلے پست ہو گئے۔ اب کیا ہوا کہ انہوں نے جو ہے وہ جو بچے کچے تھے بعض لوگ انہوں نے اطاعت قبول کر لی اکبر کی۔ اب اکبر کے جو ساتھی تھے وہ روانہ ہوئی ہے کہ ہمارے جو علاقے جو ہے کسی اور قبضے میں چلے گئے تو ان کو بازیاب کرتے ہیں، تو پھر انہوں نے گوالیار اور جون پور پر قبضہ کر لیا۔ تو اس کے بعد بیرم خان کی معزولی کا ہیڈنگ آتا ہے کہ اکبر کا ہمیشہ وہ وفادار رہا، ٹھیک ہے جی، اور کبھی بھی جو ہے وہ اس طرح کا کوئی ثبوت نہیں ملا کہ وہ اس نے غداری کی ہو، اس نے بے وفائی کی ہو۔ اس نے 4 سال ملکی جو معاملات تھے اس کے انڈر رہے، ٹھیک ہے، مکمل طور پر عملی طور پر سربراہ رہا، لیکن آخرکار مجموعی طور پر ایسے حالات پیدا کر دیے گئے کہ بیرم خان کو معزول کرنا پڑا۔ جب بیرم خان کو 1560 میں معزول کر دیا جاتا ہے، اس کے بعد اکبر جو ہے وہ مکمل طور پر خود مختار حکمران بن جاتا ہے، اور اس کے بعد اپنی سیاسی بصیرت کی وجہ سے وہ شہنشاہ کا لقب حاصل کرتا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا آج کا آپ کا ٹاپک۔ ابھی یہ سوال باقی ہے، نیکسٹ فتوحات دیکھنی ہے کہ انہوں نے کون کون سی فتوحات کی ہیں، کس طریقے سے اس سلطنت کو بڑھایا اور کس طریقے سے استحکام حاصل کیا اکبر نے۔ اس کو انشاءاللہ دوبارہ ہم فتوحات کو پڑھیں گے۔ آج ہمارا سوال آدھا ہوا ہے، آدھا انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہوگا۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔